اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کیا خوب نصیحت فرما رہا ہے تمہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر چند مقامات ہیں جہاں پر یہ لفظ آیا۔ اللہ خود نصیحت کر رہا ہے اور اپنی نصیحت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا خوب نصیحت فرما رہا ہے، یعنی کتنی اعلیٰ اور عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، اور جب کبھی تمہیں انصاف کرنے کے لیے کہا جائے دو بندوں کے درمیان تو ہمیشہ عدل اور انصاف کا معاملہ رکھنا، زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہود کے بارے میں آیتیں آ رہی تھی، یہود کی مذمت کے بارے میں، ان کے ایمان نہ لانے کا جو جرم تھا اس کی سزا کے حوالے سے اور ان کی تاریخی جرائم کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے بھی یہود کی خیانتوں کا ذکر تھا کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی اور اس کتاب میں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہدایات عطا فرمائی تھی ان کو چھپاتے تھے، اس کے ظاہر کرنے میں خیانت کرتے تھے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں، یہود خیانت کرتے ہیں مگر تم ایمانداری اور امانت کے رویے کو اپناؤ۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ والے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ خانہ کعبہ کی جو چابیاں تھیں وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ زمانہ جاہلیت سے، اسلام سے پہلے سے خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، اور کئی موقع ایسے بھی آئے تھے جب سرکار دو عالم مکہ میں تھے، مدینہ نہیں گئے تھے، اور آقا نے اس سے چابی مانگی تھی تو حضور کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے اس نے آقا کو خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا جب یہ چابیاں اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا، اور وہ دن فتح مکہ کا دن آ گیا تھا۔ سرکار نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں مانگی، اس نے چابیاں حضور کے ہاتھ پہ رکھی، سرکار اندر تشریف لے کر گئے۔ اسی دوران اللہ پاک نے حکم جاری فرمایا کہ اپنی یہ جو امانتیں ہیں ان کے حقداروں کو سپرد کرو۔ کئی صحابہ کرام حضور کے اہل بیت اطہار میں سے، بنو عبد المطلب میں سے طلبگار تھے کہ چابی ہمیں مل جائے۔ خانہ کعبہ کی چابی ملنا کوئی معمولی اعلان تو نہیں تھا، آپ کے خاندان کے کئی لوگ چاہتے تھے کہ چابی ہمیں مل جائے، مگر سرکار نے واپس بلایا عثمان بن طلحہ کو، کہا کہاں ہے وہی عثمان جس کے پاس زمانہ جاہلیت میں پہلے سے مکہ کے اندر چابیاں تھی، اسی کو پھر بلایا، کہا یہ لو چابیاں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ امانتیں ان کے حقدار کے سپرد کر دو، اور یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو یہاں پر امانت کا جو تصور ہے اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ کے اندر جب لفظ امانت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد امانت کا کوئی محدود و چھوٹا تصور نہیں ہے کہ جناب کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی، سامان رکھا، پیسہ رکھا تو ہم نے وہ واپس کرنا ہے، اس کو ہم امانت کہتے ہیں۔ نہیں، امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ لوگ یہ لفظ سنتے ہوں گے، ووٹ ایک قومی امانت ہے۔ ایک لفظ ہمارے ہاں جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو بولا جاتا ہے ووٹ ایک قومی امانت ہے۔ اب ووٹ کیا چیز ہے؟ ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہم یہ اہل سمجھیں کہ یہ بندہ نمائندہ بننے کے لائق ہے، 8-10 لوگوں میں یہ زیادہ حقدار ہے کہ یہ نمائندہ بنایا جائے، تو ہم اپنی حمایت اس کے فیصلہ، اپنا فیصلہ اس کے حق میں دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک امانت ہے اس اعتبار سے کہ اہل بندے کو منتخب کیا جائے، نہ اہل بندے کو منتخب نہ کیا جائے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو وہ تمام اتھارٹی، وہ تمام عہدے جہاں لوگ سلیکشن کے لیے بیٹھے ہوں، جہاں لوگ لائسنس جاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، جہاں لوگ کسی اپوائنٹمنٹ اتھارٹی کے طور پر بیٹھے ہوں، ہر بندے کے پاس وہ منصب بطور امانت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، کسی کو حق دیا گیا تھا کہ یہاں پر آپ نے محکمے کے اندر بندے بھرتی کرنے ہیں، اور وہ بندہ اپنے قرابت داروں کو ڈھونڈتا ہے، اپنے قریبیوں کو ڈھونڈتا ہے، یا مال پیسہ لے کر لوگوں کو متعین کرتا ہے، تو گویا جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس امانت کے اندر وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو امانت کا دائرہ فقط چیزوں اور سامان اور پیسے کے ساتھ نہیں ہے، امانت ہر ذمہ داری کا نام ہے۔ اگر ہم دینی امانتوں کو دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ایک امانت ہے کہ نماز کا رکوع اور سجود اور قیام اچھے طریقے سے کیا جائے، تلاوت صحیح طریقے سے کی جائے، رکوع اور سجود کے اندر اطمینان سے تسبیحات پڑھی جائیں، رکوع سے تسلی سے کھڑا ہوا جائے، سجدہ ایک کر کے تسلی سے بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو گویا ہم نماز کی جو امانت ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے ہم اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ احادیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا، پوچھا گیا سرکار سے قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت آئے گی۔ یعنی قرب قیامت کے حالات یہ ہوں گے کہ امانتوں کو ضائع کیا جا رہا ہوگا۔ اب جو میں نے کہا کہ امانت کا تصور وسیع ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امانت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا، عہدے نااہل لوگوں کو دیے جائیں گے۔ جب نااہل لوگوں کو منصب دیا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ امانت ضائع ہو رہی ہے، اور جب امانت ضائع ہو رہی ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، یعنی یہ علامات قیامت میں سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت اس کو ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ خیانت کا جواب خیانت سے نہیں دینا، ہاں امانت کو اس کے صحیح طور پہ ادا کرو۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 2 نام، 2 القاب اور 2 خوبیاں عرب ہمارے آقا کی ذات کے ساتھ جوڑتے تھے جبکہ حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ 2 خوبیاں کون سی تھی؟ ایک یہ تھا کہ حضور صادق ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ حضور امین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ یعنی جب سرکار نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اپنے سارے مکہ والوں کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف دشمن ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ آپ جانتے ہیں جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا محمد ہم یقین کریں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور آپ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے مدینہ کے لیے، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ فقط اس لیے 2 باتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ مکہ والے نبوت کے اعلان کے بعد حضور کے مخالف تھے، مگر مخالف ہونے کے باوجود امانتیں اپنی تب بھی مصطفیٰ کے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ اور سرکار نے جب مکہ چھوڑا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری جان کا دشمن ہے،
इन्होंने हमें मुसलमानों को तंग किया, निकलने पर मजबूर कर दिया, हमें शहर छोड़ना पड़ रहा है, इनके माल की क्या तहफ़्फ़ुज़ करें, क्या इनको वापस करें, हम ले जाते हैं साथ, हमें जरूरत है। नहीं, कहा अली मैं चला जाऊंगा रात को, तुम पीछे रह जाओ, हर एक की अमानतें, उनका नाम निशान रखा हुआ है, उनके अहल और हकदारों को सुपुर्द करके तुम मेरे बाद मदीना हिजरत करके आना। यानी उस आलम में जब लोग हमारे आका के कत्ल के दर पे हैं, मगर हमारे आका लोगों की अमानतों का ख्याल फरमा रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मुसलमान बददियानती करने वाला होता है। दोस्तान किरामी कदर, इस पर बहुत सी अहादीस पाक हैं। एक हदीस पाक अब हर जुम्मा के खुतबे में कमोबेश हर मस्जिद से बुलंद की जाती है, ला दीना लिमन ला अहद लहू वला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। तर्जुमा क्या है? उसका दीन नहीं जो वादे का पासदार नहीं, और उसका ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। ये हदीस पाक जुम्मा में खुतबे में पढ़ के सुनाई जाती है लोगों को। उसका दीन नहीं जो वादे का पाबंद नहीं, और उसका ईमान नहीं है जो अमानतदार नहीं है। दोस्तान गिरामी कदर, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानत का जो तसव्वुर है वो क़यामत वाली हदीस के जरिए जिसका मैंने जिक्र किया उसको बहुत वुसअत देती है। और हम में से हर शख्स जिंदगी के किसी शोबे के अंदर, एक हदीस पाक का मफहूम ये भी है कि किसी शख्स ने किसी से मशवरा किया कि जनाब मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये कोई डिसीजन है छोटे से लेकर बड़ा तक, और वो आदमी जानता है कि ये काम इसके फायदे का नहीं है, नुकसान का है, फिर भी उस पर हामी भर लेता है कि ठीक है, अपने मफाद के लिए कर लेता है, तो फरमाया वो बददियानती कर रहा है उसके साथ, ये उसकी दयानतदारी नहीं है। और एक जगह हदीस पाक में आया, अल मुस्तशार मुअतमनुन, जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमानतदार होता है। यानी मशवरा भी एक अमानत है। मशवरा, एक काम मैं नहीं जानता, आपसे पूछा है कि मैं ऐसे कर लूं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सही तौर पे गाइड करें कि ये अमानत आपके सर के ऊपर आ पड़ी है। और एक हदीस पाक में इन्नमल मजालिसु बिल अमानात, कि ये जो महफिलें मजालसू की गपशप है, गुफ्तगू है, ये भी अमानत है। आपके साथ कोई बंदा आप पे एतमाद करके, भरोसा करके राज की बात बताता है, आप उसकी बातों को लोगों के सामने खोल दें, गोया आपने बददियानती की उसके साथ, वो महफिल भी अमानत थी। हाँ, अगर कोई गुनाह की बात है, किसी का कत्ल का मशवरा है, किसी की लूट मार है, चोरी है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, फिर तो उसको बताया जाएगा कि फलां तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। लेकिन अगर नुकसान नहीं है, जाती मामलात हैं, घरेलू बातें हैं, घर की चीजें हैं, दोस्तों यारों की कोई बात है, तो उसको औरों के सामने जिक्र करना, ये मजलिस की खयानत है। इन्नमल मजालिसु बिल अमानात। मैं आयत करीमा के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं। फरमाया अल्लाह पाक ने, वाइदा हकम तो बैनन्नास, और जब तो लोगों के दरमियान इंसाफ करो, फैसला करो कोई, तो वो फैसला अदल और इंसाफ के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई लगता है, बल्कि यहां तक फरमाया कि लोगों कोई तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो, मगर जब फैसला तुम्हारे पास आ जाए तो फिर दुश्मनी नहीं देखा जाएगा, फिर हक को देखा जाएगा कि हक किसके साथ खड़ा हुआ है। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादलू, किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम ना इंसाफी करो। खबरदार, इंसाफ करना, इंसाफ तकवा के करीब होता है। जो मुनसिफ होता है वो भी मुत्तकी होता है। और एक जगह पे यूं फरमाया गया कि लोगों, हक की गवाही देने वाले बनो, इंसाफ के साथ खड़े होने वाले बनो, भले वो तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। ये कुरान पाक ने इस बात पर बहुत बार बार हुक्म दिया है। और याद रखिए, किसी इंसान की, मैं आखिरी कलिमात कहना चाहता हूं, किसी इंसान की अजमत इसमें नहीं है कि वो बड़ा 5 वक्त का नमाजी है, वो बड़ा रोजेदार है, और मैं ये कहूंगा कि उसने बड़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, तस्बीहां पढ़ता रहता है, नवाफिल पढ़ता रहता है। इंसान की जो अजमत है वो उसकी अमानत और दियानत के साथ होती है। नमाज रोजा इंसान का जाती मामला है, खुदा के साथ बंदे का ताल्लुक है। ठीक है, फर्ज है नमाज रोजा, फर्जियत को हम कम नहीं कर रहे, मगर हम किसी इंसान की जो अजमत है, उसका जो असल पहलू है लोगों के लिए, वो अमानत और दियानत और सदाकत के साथ है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों की नमाज और रोजे के बिना पर उनके ऊपर भरोसा न करो कि नमाजी बंदा है। कहा नहीं, बल्कि लोगों की अमानत और दियानत को देखा करो। एक हदीस पाक का मफहूम ये भी है कि सरकार की बारगाह में किसी का जिक्र हुआ
کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو سرکار نے جواب میں پوچھا کہ تم اسے اچھا کہہ رہے ہو، اچھا کہنے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا، ٹریولنگ کی، اکٹھے سفر کیا؟ چونکہ سفر میں انسان کھل جاتا ہے کہ اپنے ساتھی کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنا مفاد دیکھتا ہے یا دوست کا بھی دیکھتا ہے۔ کہا کبھی سفر کیا؟ اور دوسرا پوچھا کہ کیا کبھی اس کے ساتھ کاروباری معاملہ کیا، کوئی لین دین کا معاملہ ہوا؟ کاروبار اور لین دین میں اگر کھڑا تھا اور سفر میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا، تب اسے اچھا انسان کہا جائے گا۔ خالی لوگوں کا حلیہ دیکھ کر اور شکلیں دیکھ کر فیصلہ اچھے انسان کا نہیں ہے۔ اچھے انسان کا فیصلہ امانت اور دیانت اور میل جول اور کاروباری صداقت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔